नाज़रीन, आज 19 नवंबर एक बहुत बड़ा दिन है। आज गैर मामूली दिन है क्योंकि आज हिजबुल्लाह ने टोटली इस जंग को एक नई डायरेक्शन के ऊपर डाल दिया है। आज नाज़रीन, ना सिर्फ तिल अवीव मुसलसल निशाना बन रहा है बल्कि इसराइल के कोने कोने से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। ये आज इसराइल की तारीख का ऐसा दिन है जिसमें कैजुअलिटीज के नंबर सबसे ज़्यादा हैं और वो किसी एक जगह पर नहीं है। जैसे गुलानी ब्रिगेड की बेस के ऊपर हमला हुआ तो 116 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई जिसमें मारे गए और जख्मी हुए। ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि सूरत हाल यह है कि 20 लोकेशन से ये खबर आ रही है कि यहाँ भी अटैक हो गया, यहाँ भी अटैक हो गया, सफ़ेद में भी हो गया, हाइफा में भी हो गया, नॉर्थ में भी हो गया है। और बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज साथ साथ हो रही हैं, यानी कई एक लोकेशन से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इस तरह आधे से ज़्यादा इसराइल ऐसा है जहां मतलब मर रहे हैं सेटलर्स और जख्मी हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल हिजबुल्लाह का एक डिफरेंट लेवल के हमले हैं जो हम आज देख रहे हैं। और जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमले करने शुरू कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह बहुत जल्दी इस कब्जे को लपेटना चाह रही है और समेटना चाह रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो स्ट्रेटजी है, जो पैटर्न है, वो बहुत स्ट्रेंज है जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर हिजबुल्लाह ने अपनी जो डिफेंसिव इक्वेशन है उसको छोड़ दिया है और अपनी डिफेंसिव इक्वेशन को उससे हटकर हमले कर रही है। डिफेंसिव इक्वेशन के अंदर ये होता है कि वो इसराइल के हमलों के हवाले से हमले करते हैं, इसराइल के हमलों के जवाब के अंदर हमले करते हैं अपनी डेटरेंस कायम रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई डिफेंसिव इक्वेशन नहीं है, बल्कि वो ताबड़तोड़ घातक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, घातक वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आगे जाकर बहुत ज्यादा जानी नुकसान कर रहे हैं। तो यहां पर डिफेंसिव कुछ भी नहीं है बल्कि ऑफेंसिव है, और उस ऑफेंस के अंदर बहुत बड़ी इंटेंसिटी है कि सिर्फ यह नहीं हो रहा कि वो अटैक कर रहे हैं, इसको भी अटैक किया, उसको भी अटैक किया। आखिरी जो स्टेज होती है ह्यूमन लॉस की, वहां पर इसराइल पहुंच गया है। और आप सब जानते हैं कि 100 साल से या 75 साल जब से इसराइल कायम हुआ, किस तरह इसराइली सेटलर्स को महफूज रखने के लिए सारे इकदाम उठाए गए हैं। किसी भी कॉलोनी के अंदर उस कॉलोनी की टॉप प्रायोरिटी क्या होती है कि अपने सेटलर्स को किस तरह से महफूज रखना है, क्योंकि उनको बाहर से लाकर आबाद करना होता है। तो वो आबाद तभी होंगे जब उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। इसलिए इसराइल हर वो इकदाम उठाता है अपने सेटलर्स को महफूज रखने के लिए, और यही ज़ामिन है इसराइल की बका का। वगरना तो कोई यहाँ पर बसने के लिए आएगा नहीं और जो होगा वो वहाँ से भाग जाएगा। तो वो जो कैजुअलिटीज है जिसके लिए पूरे 75 साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए और पूरे मिडिल ईस्ट को भी इतना हाल रखा गया, एक तरह से मिडिल ईस्ट को जो है ना डिसार्म किया गया है, ठीक है, कि किसी के पास कोई सलाहियत ना हो इसराइल को हिट करने की। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसने मिडिल ईस्ट को रीशेप किया है, इसने दुनिया को रीशेप किया है। पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात हुए जो जिस तरह से इसराइल यहाँ पर बसाया गया है, खासकर इस्लामी दुनिया के ऊपर तो हुए। तो वो आज कैजुअलिटीज कोने कोने से रिपोर्ट हो रही है। यानी ये बिल्कुल एक ऐसा सिनेरियो है जिसको वाकईतन डिस्क्राइब करने के लिए नए अल्फाज चाहिए, इन रियलिटी नए अल्फाज चाहिए, क्योंकि ना ऐसा पहले कभी हुआ है और ना इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमले तो हो रहे थे, लेकिन उसके अंदर कैजुअलिटीज का इतनी बड़ी तादाद के अंदर अचानक से इजाफा हो जाना, इस वक्त इसराइल की जो वो पूरी तरह से दौड़े लगी हुई हैं। तल अवीव, हाइफा, सफ़ेद, नॉर्थ की दर्जनों सेटलमेंट्स और जनूबी लेबनान, एक एक जगह से इस वक्त हलाकतों की और ज़ख्मी होने की तफसीलात आ रही हैं। इसके साथ जो अमेरिका की दौड़ें भी लग गई हैं। एमोस हॉचिसन ने पहुंचे और ट्रंप के कहने पर ट्रंप ने एमोस हॉचिसन को भेजा लेबनान में कि जाकर जंगबंदी को जो है वो डिस्कस किया जाए। लेकिन जंगबंदी उसी सूरत में होगी जब गजा में जंगबंदी होगी। तो इसे कतई नज़र अमेरिकन क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, हिजबुल्लाह बस बुछाड़ कर रही है। और अभी ये मैं जब हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा होगा, ये जो हमने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, तो आपको अंदाजा होगा कि हम अभी भी इसको सही मानी में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। शिद्दत इससे भी ज्यादा है। हेडलाइंस देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने तीसरा फेज लॉन्च कर दिया और तीसरे फेज में तल अवीव अब अटैक बनेगा। तीसरे फेज का मतलब ही दरअसल तल अवीव है, क्योंकि पिछला सारा हिस्सा तो अंडर अटैक आ रहा है। तल अवीव एक अलग से समझ लें कि तल अवीव ही इसराइल है।
تو تل اویو الگ سے ابھی رکھا ہوا تھا کہ اس کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا. تو تیسرے فیز کا مطلب ہی تل اویو ہے اور اب وہ کنٹینیوسلی نشانہ بنے گا اور وہی ہوا ہے. تل اویو پر ایک بار پھر اٹیک ہوا ہے, تل اویو پر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں اور اسرائیلی ابھی پہلے والے شوق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے کیجویلٹیز ہوئی ہیں پچھلے حملے میں, اور ابھی پہلے والی آگ بجھی نہیں, ابھی پہلے والا معاملہ تھما نہیں, تو حزب اللہ نے ایک نیا اٹیک کر دیا. اب میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا: سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان گشتن, شرون اینڈ نتنیا. اسٹرانگ ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا شرون اینڈ گشتن ایریاز. اسٹرانگ ایکسپلوژنز ان دا گشتن ایریاز. اب یہ گشتن کی اہمیت کیا ہے یہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا نتنیا, یہ تل اویو کے نارتھ کے اندر, یہ نتنیا کا ایریا ہے. یہ حائفہ اور تل اویو کے درمیان ایک بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے, بڑی ایلیٹ کلاس یہاں پر رہتی ہے. یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. ان دا سینٹر نارتھ آف دا تل اویو آفٹر اے ہیوی میزائل براج لانچ فرام لیبنان. نتنیا کو اور تل اویو کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ناظرین گشتن کا ایریا ہے, اب آپ ذرا اس کی اہمیت سمجھیے. گشتن بیسیکلی جو اس کو میٹروپولیٹن تل اویو بھی کہتے ہیں, یعنی جو تل اویو ہے نا, جو تل اویو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ 2-3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک تل اویو ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر نیچے کئی شہر بھی آتے ہیں, اور جو ہم تل اویو اگر سٹی کی بات کریں تو گشتن بھی اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے. یعنی گشتن کا مطلب وہ میٹروپولیٹن سٹی تل اویو ہے. یہ معنی ایک دوسرے کے لیے وہاں پر استعمال ہوتے ہیں کامنلی, کیونکہ آپ دیکھیں نا گشتن کا جو ایریا ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کتنی آبادی رہتی ہے. 4,10,000 اسرائیلی سیٹلرز یہاں پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ گنجان آباد یہ ایریا ہے. ٹھیک ہے, 4,10,000 اسرائیلی سیٹلرز یہاں پر رہتے ہیں, اور یہ کسی بھی شہر کی آلموسٹ سب سے بڑی آبادی والا یہ سٹی ہے. باقی حائفہ کی آبادی بھی اس سے تھوڑی ہے, سب سے زیادہ آبادی اسی کی ہے. اور اگلی بات نظر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا جی ڈی پی کا حصہ ہے تل اویو کا, گشتن کا پورے اسرائیل میں. 59%. پوری اسرائیل کی جی ڈی پی کے اندر گشتن کا, تل اویو کا جو حصہ ہے وہ 59% ہے, اور یہ ٹوٹل دیتا ہے $310 بلین. آئی ریپیٹ, $310 بلین جی ڈی پی حصہ یہ دیتا ہے. باقی جو 40% ہے, 41% وہ حائفہ اور پورا نارتھ اور ساؤتھ وہاں سے آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے تل اویو جب یہ ہٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد بچے گا کیا؟ تو یہ آخری سٹیج ہوئی نا, یہ آخری سٹیج ہوئی, تو یہ اسرائیل کے مکمل خاتمے والی بات ہوئی کہ پیچھے تو وہ حائفہ تک سب تباہ کر چکا ہے حزب اللہ, ان کی اکانومی, ان کے بزنسز وہ سارے ٹھپ کر چکا ہے, ان کو پوری طرح سے پیرالائز کر چکا ہے. اگر کوئی ایک شہر ہے اور جس کے اوپر اسرائیل چل رہا ہے, اگر اس کو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ تل اویو ہے. تل اویو کے اندر چیزیں نارمل ہیں, روٹین کے مطابق چل رہی ہیں. کبھی کبھار حملہ ہوتا ہے تو پھر ہلچل مچتی ہے, لیکن وہ ود ان آورز ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں پر بزنسز اور باقی چیزیں نارمل روٹین میں چل رہی ہیں. ظاہری بات ہے متاثر تو ہوئی ہیں, چونکہ فلائٹس متاثر ہو گئی ہیں, پھر دارالحکومت ہے, اس کی کنیکٹیوٹی مختلف شہروں کے ساتھ ہے, بزنسز اسی طرح سے چل رہے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوئی ہے کنیکٹیوٹی. لیکن اوورآل باقی تمام شہروں کی نسبت تل اویو ایک نارمل روٹین کے اندر چل رہا ہے. وہاں پر یہ نہیں کہ صبح شام سائرنز بج رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اس طرح سے. اچھا, لیکن اب تل اویو نشانے کے اوپر آ گیا, تو ہم اس کو ایکسپلین اس لیے کر رہے ہیں کہ تل اویو کی اہمیت الگ سے ہے. ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ اچھا ایک نیا شہر بھی انہوں نے ایڈ کر لیا, اس تناظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ وہ جو آخری بچا کچا اسرائیل تھا وہ بھی اب حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گیا ہے, یا جس بیس کے اوپر اسرائیل ابھی چل رہا تھا وہ بھی ہٹ ہو گیا ہے. 59% جی ڈی پی, $310 بلین کا حصہ ڈالنا, تو اس کے بعد پھر بچے گا. اب یہاں پر وہی کام ہوگا جو حائفہ میں اور نارتھ میں ہوا ہے. بزنسز ٹھپ ہوں گے, تل اویو پیرالائز ہوگا, صبح شام سائرنز بجیں گے, کیجویلٹیز ہوں گی, ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں سے فرار ہو جائیں گی, کئی سیٹلرز فرار ہو جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. تو یہ چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تل اویو آخری جس کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے وہ پیرالائز ہونے جا رہا ہے, تو یہ کیسے افورڈ کریں گے؟ تو اس لیے اس کے ہیوج امپیکٹس ہیں, اور یہ وہ آخری سٹاپ تھا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 4 ماہ بعد ہوگا. حزب اللہ نے اس کو جو ہے وہ نشانے کے اوپر لے لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس کو کس طرح سے جھیلے گا. حائفہ والے تو کہہ رہے ہیں ہماری زندگی انبیئریبل ہو چکی ہے, اور بہت سارے حائفہ کے سیٹلرز ہزاروں کی تعداد میں وہ حائفہ سے تل اویو شفٹ ہو رہے ہیں. پچھلے 8-10 دنوں سے یہ فنامنا دیکھنے کو مل رہا ہے, حائفہ سے وہ تل اویو شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن اب تل اویو اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ نے حائفہ اور باقی بہت سارے ایریاز کو نشانہ بنایا ہے, اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ ایک ایک جگہ سے کیجویلٹیز کی رپورٹس ایک ایک کونے سے کس طرح سے آ رہی ہیں. یہ جو تل اویو میں اٹیک ہوا ہے اس میں 4 ابتدائی
इंजरीज बताई जानी। अभी जो तल अवीव में अटैक हुआ है 4 इंजरीज इन्होंने बताई हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो क्रिटिकल हैं, ठीक है। एक्चुअल नंबर से नहीं पता लेकिन 4 उन्होंने खुद एडमिट किए हैं। अच्छा, एक नाज़रीन वाकया हुआ है नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो सेटलमेंट्स हैं बॉर्डर के साथ, वहां पर एक मिलिट्री साइड के ऊपर हमला हुआ है, बहुत घातक हमला था, इसमें बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। अ सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्टेड in the north near the border with Lebanon. Number of Israeli army casualties were transferred as a result of the incident in southern Lebanon, some of whom are in critical conditions. 1 Israeli soldier was killed in the battle in the Lebanon. 5 soldiers were injured, 2 in the serious conditions in a drone attack launched from Lebanon on a military site. अब आप ये सिर्फ कैजुअलिटीज गिनते जाइएगा, और मिलिट्री साइट्स के अंदर अलग कैजुअलिटीज हैं, सेटलर्स की अलग हैं, और जो जमीनी फौज लड़ने के लिए गई हुई है उनकी कैजुअलिटीज अलग हैं। इसके अलावा देखिए, ये मतलब बहुत बड़ा वाकया है, मिलिट्री साइट के ऊपर एक ड्रोन उन्होंने भेजा है और 5 से ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। ये वो हैं जो हॉस्पिटल्स लाए गए हैं। अ क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च्ड टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। एक क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वो डीप इनसाइड इजराइल फायर किया गया है। 5 रॉकेट साल्वोज, 5 रॉकेट नहीं, साल्वोस, यानी एक साल्वो में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 तक मिसाइल और ड्रोन्स हो सकते हैं। तो 5 रॉकेट साल्वोस है वो फायर किया गया है टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। 25 रॉकेट्स वर फायर्ड इन द लास्ट साल्वो टुवर्ड्स द करमेल एंड द वेस्टर्न गलीली। मिलिट्री बेस इन द किफार योना इन द सेंटर was hit and 2 people were injured as a result of the rocket launched from Lebanon. बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि ये कभी भी अपने नंबर्स ठीक नहीं बताते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ये अपने नंबर्स ठीक बताएं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर्स के ऊपर इक्तफा कर रहे हैं। जितने वो कह रहे हैं हम उतने ही मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक एक जगह पर जहां मिसाइल गिर रहे हैं वहां से उनकी जानी नुकसान की खबरें, सेटलर्स और फौजी दोनों की। रॉकेट फेल इन द किफार योना इन द सेंटर एंड मेडिकल टीम्स आर ट्रीटिंग 2 वुंडेड। मेडिकल टीम्स पहुंची हुई हैं, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जख्मी हुए हैं, उनको किया जा रहा है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर लैंड्स एट द रम्मम हॉस्पिटल इन हाइफा ट्रांसपोर्टिंग वुंडेड सोल्जर्स फ्रॉम लेबनान। एक और हेलीकॉप्टर आया है वहां लेबनान से जख्मी और मुर्दा को लेकर हाइफा के हॉस्पिटल के अंदर। आर फाइटर्स टारगेटेड अ ट्रेनिंग बेस फॉर द पैराट्रूपर ब्रिगेड इन द सेटलमेंट ऑफ करमेल विद द साल्वो ऑफ रॉकेट। उनकी जो एक ट्रेनिंग बेस है करमेल में, उसको अलग से निशाना बनाया गया है। अ वुमन वाज इंजर्ड एंड हाउस वाज डैमेज्ड इन द सिटी ऑफ करमेल। शहर को अलग और मिलिट्री साइट्स को अलग। तो इसी करमेल में पैराट्रूपर ब्रिगेड की जो ट्रेनिंग कैंप है उसको भी निशाना बनाया गया है। जो शहर के ऊपर हमला हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि एक औरत जख्मी हुई है और घर जो है वो हिट हुए हैं। इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉकेट्स फायर टुवर्ड्स द आसा एरिया। एक और एरिया के ऊपर जब फायर मिसाइल और रॉकेट्स फायर किए गए तो वहां से इंजरीज रिपोर्ट होनी है, इजरायली मीडिया बता रहा है। 1 डेड एंड 4 वुंडेड, one of them in the critical condition as a result of the explosion of drone launched from southern Lebanon at the gathering of Israeli army। वो जो बार बार हम रिपोर्ट करते रहते हैं कि इस गैदरिंग पर हमला, इस गैदरिंग से हमला, तो आज इजरायली मीडिया ने अभी रिपोर्ट किया है एक गैदरिंग के ऊपर हमला हुआ है, 1 मारा गया है, इजरायली मीडिया बता रहा है 4 जख्मी और 1 क्रिटिकल इंजर्ड है, ठीक है। एक मौके पे मारा गया, 4 जख्मी है, 1 क्रिटिकल है। अब ये तादाद 6 ये बता रहे हैं, ये 20 भी हो सकती है, ये 15 भी हो सकती है, लेकिन अगेन हम उन्हीं के नंबर्स पर रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज 19 नवंबर को वो दिन है कि आप अब पिछले 14 महीनों से जंग को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा दिन था कि जब इतनी लोकेशन से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हो। हमने ये तो देखा है कि एक ही लोकेशन पर बड़ी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, 116 तक के नंबर्स हमारे पास है, लेकिन इतनी लोकेशन से कहीं पर 2, कहीं पर 4, कहीं पर 5। भाई इसराइल में बचा क्या, मुझे बताइए बचा क्या इसराइल में कि क्रियात शमूना से लेकर तल अवीव तक इधर से खबर आ रही है कि वहां पर जख्मी हैं, वहां पर हलाक हो गए हैं, वहां पर जख्मी हैं, वहां पर हलाक हो गए हैं, पूरे इजराइल से खबरें पहुंच रही हैं। तो आप इजराइलियों की इस वक्त हालत देखिए ना कि ऑलरेडी वो डरे हुए थे और आज तो कुछ और ही हो गया है। मतलब चले एक वाकया होता है ना तो एक के ऊपर सबको नजर होती है कि अच्छा जी सिर्फ एक वाकया वहां पर हिट हुआ है, अच्छा वहां पर कैजुअलिटीज हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोने कोने पर मतलब पूरा इजराइल इस वक्त उन्होंने उड़ा के रख दिया, उसको सही मानों में उड़ा के रख दिया है। इसके अलावा आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक विद अ स्क्वाड्रन ऑफ अटैक ड्रोन्स ऑन द रमत डेविड एयरबेस, a major air base in the north and includes combat squadrons। 5 जो बड़ी बेसेस हैं उनमें से एक रमत डेविड एयर बेस है, यहीं पर ही रफाइल फैक्ट्री है, यहीं पर सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल सप्लाई है, ये सबसे बड़ी उनकी बेस है हाइफा में, और इजराइल की 5 बड़ी बेसेस में इसका शुमार होता है।
اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ رمت ڈیوڈ بیس از 50 کلومیٹر فرام دا لیبنیز پیلسٹینین بارڈر ساؤتھ ایسٹ آف دا آکوپائڈ سٹی آف حیفا and the drone hit their targets accurately. Occupied city of سفید کو نشانہ بنایا گیا with barrage of rockets. یہ ہیڈ لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ Military helicopters participate in the pursuit of a drone in the skies of the سفید۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سفید میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ڈرون گھوم رہا ہے سفید کی فضاؤں میں۔ ایک طرف تو انہوں نے barrage of rockets بھی فائر کیا نا، تو ڈرونز بھی فائر کیے ہیں، ان میں سے ایک ڈرون جو ہے وہ سفید کی فضاؤں میں گھوم رہا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیل کا جو ملٹری ہیلی کاپٹر ہے وہ اس کو چیز ڈاؤن کر رہا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اس ڈرون کو، ملٹری ہیلی کاپٹر بھیجا گیا اس کو چیز ڈاؤن کرنے کے لیے، اور وہ چیز ڈاؤن نہیں ہو رہا، تو وہ آسمان میں ایک الگ لڑائی، اور یہ ہیومیلیشن ہے، یہ مطلب اسرائیل کو پوری طرح سے ایکسپوز کرنے کے مترادف ہے کہ ایک بہت بڑا طاقتور پہلوان ہوتا ہے، اور ایک کمزور اگر پہلوان آ کر اس کو پچھاڑ دیتا ہے تو اس کی ڈبل وہ شکست ہوتی ہے اور ڈبل تضحیک ہوتی ہے اس کی، کہ دو برابری کے پہلوان لڑیں تو اور بات ہوتی ہے، اگر ایک چھوٹا سا کمزور سا پہلوان بڑے پہلوان کو جس کی ایک ہیبت ہو اس کو جا کر ٹکرا دے تو پھر کچھ اور۔ تو یہاں پر تو حزب اللہ اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ حزب اللہ تو بہت ایک تنظیم ہے، اور اسرائیل ایک نیٹو کا ایک سمجھ لیں کہ مضبوط ترین ملک ہے، نیٹو کا ممبر نہیں ہے لیکن ساری مشینری اور امریکہ کی ویسٹ کی ساری آپ جانتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور یہی حزب اللہ کی جو بہادری ہے، اب جو اسلامی دنیا اس کو بھی امبیرس کر رہی ہے، جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا، وہاں پر اب یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی ملٹریز اور ہم ایک بیان دینے سے قاصر ہیں، اور یہاں حزب اللہ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں اس جنگ میں انہی کی آگے عظمت ہوگی، کیونکہ یہ جو لڑائی اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے اور ادھر یوکرین میں ہو رہی ہے، وہ دنیا نئی دنیا کو شیپ کر رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو لڑائی ہو رہی ہے یہ نئی دنیا کو اس وقت جیو پالیٹکس اور ساری دنیا کو شیپ کر رہی ہے، تو آگے نئی دنیا میں پاور انہی کے پاس ہوگی، عزت انہی کے پاس ہوگی جنہوں نے یہ لڑائی لڑی اور بہادری کے ساتھ فرعونوں کا سامنا کیا۔ ان کی نہیں ہوگی، ان کی رسپیکٹ اور پاور نہیں ہوگی ان کے پاس جو محلات کے اندر بیٹھے رہے، ان کی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اب بہت سارے کنٹریز امبیرس ہو رہی ہیں کہ ہماری اتنی بڑی بڑی آرمیز، اور ہم ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکے، اور حزب اللہ یہ کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ انٹرسپٹر میزائل فریگمنٹس فیل آن دا روٹ 4 which connects the north to the center as the result of the latest missiles۔ بہت سارے روٹس کے اوپر آ کر میزائل گر رہے ہیں جو ایک ایریا کو دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ کام فضائیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن حزب اللہ اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ روڈز ڈسکنیکٹ کرنا، مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ We targeted the gathering of Israeli enemy army forces in the Kfar Balam settlement۔ اس کے علاوہ salvo of rocket جو ہے وہ towards upper Galilee فائر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منارہ سیٹلمنٹ کے اندر گیدرنگ کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اویوم کے اندر سیٹلمنٹ کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے حزب اللہ's bombing of the yesterday، کل کی جو بامبنگ ہے caused significant material damage to homes and infrastructure in several regions۔ بہت بڑی تباہی مچائی ہے حزب اللہ کی کل کی بامبنگ نے، اور آج کی تو اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ کل میں 66 ہلاکتیں ہوئی ہیں جو اسرائیل نے تسلیم کیا، لیکن آج کے ہلاکتیں آپ دیکھیے گا یہ 100 سے بھی کراس کرنے والی ہیں۔ Striking the home front from Hezbollah side is an achievement of the great importance۔ شن بیت کا فارمر کمانڈر اور چیف کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ جو یہاں پر انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہی ہے یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ادھر ذرا دیکھیے جنوبی لیبنان میں جہاں پر یہ تکبر کے ساتھ اترے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہاں سے کیا خبر آ رہی ہے؟ 3 wounded transferred from combat zones in the Lebanon to Ziv hospital in سفید۔ جنوبی لیبنان سے 3 زخمیوں کو لایا گیا ہے سفید ہاسپٹل میں۔ The Islamic resistance in Lebanon is confronting and invading Israeli occupation forces unit۔ اسرائیلی فوج جو ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو حزب اللہ کنفرنٹ کری ہے، کون سے علاقے میں؟ خیام کے علاقے میں۔ اینڈ an Israeli tank is set ablaze، اور ایک ٹینک کو وہاں پر تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ our fighters launched a squadron of suicide drones on the gathering of enemy forces on the town of Alma al-Shab۔ وہاں پر جو اسرائیلی فوج کی گیدرنگ ہے جنوبی لیبنان میں، مطلب جو متحرک ہو کر اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گیدرنگ کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے۔ اسی درمیان ناظرین جو ایموس ہچسن ہیں وہ اس وقت لیبنان میں دوبارہ پہنچے ہیں، نبی بیری اور باقی آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، خاص کر نبی بیری کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہی پرانی باتیں۔ اب دیکھیے امریکہ اپنی رانگ ہیڈڈ اپروچ کے ساتھ جنگ کو بھی اتنا بڑھا چکا ہے اور اچیو بھی کچھ نہیں کیا۔ اب ایموس ہچسن سے ٹرمپ نے بات کی اور اس کو کہا کہ بھئی جلدی یہاں پر سیز فائر کرواؤ لیبنان میں، اور اسرائیل بھی لیبنان میں سیز فائر چاہتا ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے، کیونکہ یہاں جنگ ان کے الٹ چلی گئی ہے۔ یہاں صدرن لیبنان کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا مقصد تھا، لیکن یہ تو معاملہ کچھ اور طرف چل پڑا ہے، یہ تو تل اویو کے اوپر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر اسرائیل کی آرمی کولیپس ہوتی ہے امریکہ نہیں بچا سکے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔
اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ امریکی فوج آ جائے گی، ڈیفینیٹلی امریکی فوج آئے گی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ اس کو ہولڈ آن کر سکتا ہے لیکن اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اسرائیل قائم ہے، جو بھی مطلب وہاں کے جو سیٹلرز لا کر بسائے گئے ہیں، جو اسرائیلی آرمی ہے وہی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک ملک کی آرمی آ جائے اور وہ کہے کہ اچھا اب ہم اس کو نہیں، وہ کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر سکتی ہے، وہ کچھ اور اقدامات کروا سکتی ہے، لیکن سمجھے اسرائیل ختم ہو گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ پھر اسرائیل والا قصہ تو ختم ہوا نا، پھر دنیا کو بھی پتا ہوگا کہ یہ امریکہ ہے، امریکی فوج آ جائے گی، سب کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ امریکہ ہے، یہ نیٹو یہاں پر آ گیا ہے، اور پھر روس اور چین بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسرائیل تو ختم ہو گیا نا۔ پھر امریکہ ہے تو امریکہ سے بھی جنگ جاری رہے گی، اس سے بھی لڑائی لڑ لیں گے، اور امریکی فوج یہاں پر نہیں رہ سکتی ہے۔ اسرائیل قائم ہے بیانیے کے اوپر کہ یہ ہماری لینڈ ہے، یہ ہم اس سے بلونگ کرتے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، تو امریکہ کس بیس کے اوپر یہاں پر آئے گا؟ تو کچھ دیر کے لیے وہ آ سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ ہولڈ آن کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھے اسرائیل، اگر اسرائیلی آرمی کولیپس ہوتی ہے، جو کہ کولیپس ہوگی ود اکانومی، جو کہ حیفا کی تباہ ہو چکی ہے اور اب تل ابیب کی ہونے جا رہی ہے، اسرائیلی آرمی کھڑی ہے اس کی اکانومی کے اوپر، اور اسرائیلی سیٹلرز کا جو مرال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ اسرائیل کا اختتام ہوگا، اور ان کو پھر وہ 2 اسٹیٹ بھی نہیں ملنا ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ایماؤس ہچسن آئے ہیں جی سیز فائر اور فلانا فلانا، لیکن وہ غزہ کے ساتھ معاملہ لنک ہے، تو اب یہ سٹک ہے کہ یہاں سے حزب اللہ تو جنگ بندی نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہے غزہ میں جنگ بندی ہوگی تو پھر یہاں پر کریں گے، یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے، تو یہ رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر جو ہوگا ایک ساتھ ہوگا، مطلب یہ چاہتے ہیں حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے، وہ تو ہونا، اور وہ جیتی ہوئی حزب اللہ، وہ کیوں پیچھے ہٹے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔